الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا وشفائنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وطبیب صدورنا وطبیب کل امراضنا نورنا ونور دیننا ونور اسلامنا ونور آیوننا غوثنا وغیاسنا ومعیننا وکتبنا وفریدنا ونظامنا ماوانا وملجانا ومولانا وآلانا وأولانا وأجلانا وصادنا وأرفقنا وأبيضنا وأحمرنا وآلمنا صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے او صبر آوے کہ جس مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے کہ جس مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب بولا روکے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا روکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھے گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھے گزر آوے کہ جس مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا
ابو ایوب دیوانگو میڈی کلی بھی سج جاوے ابو ایوب دیوانگو میڈا جے گھر بھی سج جاوے شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میڈے جے گھر آوے سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ او شاہ سارے رسولاں دا کدی میڈے جے گھر آوے کہ جس مکھ دی ہے سکھ سالوں او مکھ شالا مرن تو بعد اے حاکم اے دل وچ تمنائے مرن تو بعد اے حاکم دل وچ تمنا جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے کہ جس مکھ دی ہے سکھ سالوں او مکھ شالا تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی حمد و ثنا کے بعد حضور رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان زینت کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابا ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں ارادتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت زیوکار زینت مسند صدارت قبلہ شاہ صاحب عالی مرتبت زیوکار سٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام
ثناخان عظام، شیریں لسان اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد کی مستحق محفل انتظامیہ والے کہ جنہوں نے بھرپور کوششوں اور کاوشوں سے محبوب کریم علیہ السلام کی اس پرنور محفل کو سجایا، اور پھر اس کے بعد مبارکباد کے مستحق آپ تمام احباب جو حضور کا ذکر سننے کے لیے چن لیے گئے، اور میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ انتہائی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو سرکار اپنی محفل کے لیے چن لیتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میں ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں، زیادہ جوش سے تقریر تو نہیں کر سکوں گا، لیکن اگر آپ حضرات نے ذوق کا اظہار دکھایا تو انشاءاللہ اپنی بات بخوبی آپ حضرات تک پہنچا سکوں گا، کیونکہ مقرر ہوں۔ مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو، مقرر ہوں نہ واعظ ہوں، واعظ نصیحت کرنے والا، مقرر ہوں نہ واعظ ہوں نہ لفظوں کا میں ساحر ہوں، لوگوں زبان جب ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، سر شام سے لے کر اس وقت تک حضور کی تذکروں کی پھیلی ہوئی خوشبو نے آپ حضرات کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ محفل کا ماحول بڑا معطر و منور بنا دیا ہے۔ صدیوں قبل حضور نبی رحمت اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی اور تر و تازگی بتاتی ہے کہ جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے اور خوشبو کہاں تک ہے۔ احباب ذی وقار، ہم نے اپنی زندگیوں میں آج تک کسی ذات کا، کسی شخصیت کا اتنا ذکر اور اتنا چرچا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے محبوب کا ہو رہا۔ اور اہل ایمان وہ ہیں کہ جو حضور کے ذکر سے اپنی قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، لوگوں شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں۔ لوگوں حضور کا ذکر سن کے جس شخص کو سکون نہیں ملتا، جس شخص کی روح کو راحت نہیں ملتی، جس شخص کے دل کو چین نہیں ملتا، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل نہیں۔ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو اور سننے والے کے دل کو سکون نہ ملے، روح کو راحت نہ ملے۔ احباب ذی وقار، آج لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ جو حضور کی تذکرے کرتے ہیں، محبوب کا ذکر کرتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو صاحب میں کہتا ہوں کہ لکھی کی کمی تو نہیں، ہمارے علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، لیکن میرے حضرت کہا کرتے تھے کہ کیا ہمیں حضور کا ذکر سننے سنانے کے لیے بھی دلیلیں دینی پڑیں گی؟ کیا وہ وقت بھی آیا گیا ہے کہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے بھی ہمیں دکھانا پڑے گا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بھلا کبھی ایسا بھی ہوا کہ ذکر پھولوں کا چھڑے اور بلبل دلیلیں مانگنے لگ جائے؟ بھلا کبھی ایسے بھی ہوا کہ بات شمع کی چھڑے اور پروانے کو دلیلت کی ضرورت پڑی ہو؟ احباب ذی وقار، تو یہ بھی کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور نبی رحمت کا ذکر ہو اور حضور کے عاشق دلیلوں کی تگ و دو میں لگ جائے۔ محبوب کا عاشق اور اسے دلیلوں کی ضرورت پڑے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، دلیل وہی مانگے گا جس کا اس جہان میں بھی حضور سے تعلق نہیں، اس جہان میں بھی حضور سے تعلق نہیں۔ احباب ذی وقار، محبوب کریم علیہ السلام کی محافل سجانے کا
جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم محافل اس لیے سجاتے ہیں تاکہ ہم محافل میلاد کے ذریعے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کر سکیں، اپنی روح کو چین پہنچا سکیں، اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچا سکیں۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں شہد گلاب تے کھنڈا کھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں اور شہد گلاب تے ٹھنڈا کھاں۔ گرامی قدر احباب، میں عرض کر رہا تھا کہ محب کے لیے محبوب کے ذکر میں سرور ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے، دکھی دردوں کا مداوع ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس بات کو حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لوگوں مجنوں جو لیلا سے عشق کرنے والا تھا، مجنوں کو کسی نے دیکھا کہ وہ صحرا پہ بیٹھا ہوا ہے اور صحرا پہ بیٹھ کے انگلیوں کی قلم بنا کے اور صحرا کی ریت کو کاغذ بنا کے انگلیوں کے ساتھ کچھ لکھ رہا ہے۔ کسی پاس سے گزرنے والے نے پوچھا، مجنوں یہ خط، یہ مکتوب کس کے نام لکھ رہے ہو؟ تو مجنوں کہنے لگا، صاحب خط نہیں لکھ رہا بلکہ لیلا کا نام لکھ لکھ کے اپنے دکھی دل کو سکون پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں سنیے گا اور میرے جملوں کی لاج رکھنی ہے، میرے جملے نہیں ضائع کرنے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، لوگوں مجنوں اپنے محبوب کا نام لے تو مجنوں کے دکھی دل کو چین اور سکون مل جاتا ہے۔ ذرا ایمان سے بتاؤ کہ حضور کا امتی حضور کا نام لے تو کیا اسے سکون نہیں ملتا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ گرامی قدر احباب، آج کی اس پر نور محفل میں میرا موضوع سخن محبت رسول۔ یاد رکھیے گا کہ محبت خود ایک ایسا لفظ، ایک ایسا نام ہے جو جب کسی کے لبوں پہ آتا ہے تو روح کی پیاس تک بجھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر کوئی دل ایسا نہیں بنایا جو دل محبت سے خالی ہو۔ رب نے جب دل بنایا ہے تو دل کے ساتھ ساتھ دل بر بھی بنایا ہے۔ رب نے جب دل بنایا ہے تو دل کے اندر جذبہ محبت بھی رکھا ہے۔ انسان محبت بھی کرتا ہے اور دل بر بھی بناتا ہے۔ اب یہ بات الگ الگ ہے کہ لوگ معیار اپنا الگ الگ رکھتے ہیں محبوب بنانے کا۔ کسی نے اس دل کو خانہ خدا بنا رکھا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جے کوئی ڈھیندئی، پر بندے آتا دل نہ ڈھاوی رب سونا دلا چ رہندئی۔ کسی نے اس دل کو خانہ خدا بنا رکھا ہے اور کسی نے اس دل کو صنم کدہ بنا رکھا ہے۔ حضرت اقبال نے بھی اسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ گرامی قدر احباب، دل رب نے دیا ہے تو پھر انسان کے لیے دل بر بھی ہوتا ہے۔ اب انسان محبت کرتا ہے تو محبت کی وجوہات کیا ہیں؟ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ آخر کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کسی بھی کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، محبت کرنے کی جو وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر 3 وجوہات پائی جاتی ہیں۔ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے پہ کوئی احسان ہوتا ہے۔ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس شخص کا ہمارے ذمے کوئی نہ کوئی احسان ہوتا ہے۔ کسی مشکل وقت میں وہ شخص ہمارے کام آتا ہے، ہماری مشکل حل کرتا ہے، پھر بدلے میں انسان کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس شخص کے اندر خوبصورتی ہے، سونا ہے، اس لیے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تیسری بات کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ گرامی قدر احباب، میں آتا ہوں اپنی پہلی بات کی طرف کہ اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ اس شخص کے ہمارے ذمے پہ احسان ہے تو آئے نہ محبت آمنہ کلال سے نہ کرے، آمنہ کلال سے نہ کرے جن کے سارے احسانات ہمارے اوپر
اور امت حضور کے احساناتوں تلے دبی ہوئی ہے۔ احباب ذی وقار مجھے ایمان کے ساتھ بتائیے گا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا وجود نہیں بلکہ پوری کائنات کا وجود حضور کا مکروز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر محبوب کریم علیہ السلام کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو اس کائنات عالم کوئی تخلیق نہ کیا ہوتا، اس کائنات کو خلت وجود عطا نہ کیا ہوتا۔ حضرت اقبال نے اسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ احباب ذی وقار، محبت رسول یہ ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے ہر صورت میں ہم محبت ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ ہم حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اگر دوسری بات دیکھی جائے کہ کسی کے حسن کی وجہ سے اگر محبت کی جائے تو پھر بھی محبت آمنہ کے لال سے نہ کرے۔ مجھے بتائیں نا، اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے میرے محبوب سے زیادہ سونا کوئی پیدا کیا ہے؟ میرے محبوب سے زیادہ کوئی سونا پیدا کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت حضور کے پہلے نعت گو شاعر، آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا سونا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور خود ہی فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھیں آپ جیسا سونا دیکھتی بھی کیسے، کسی مائی نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور کسی مائی نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا تھا، میری آنکھیں آپ جیسا سونا دیکھتی کیسے؟ پھر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، اور پھر آخر پہ تو حادی کر دی، قلم توڑ دیا۔ فرماتے ہیں کاننا کا قد خلقت کما تشاء، محبوبہ ایک تو رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا، دوسرا اس طرح پیدا کیا جیسے آپ کی منشا اور آپ کی مرضی ہو، گویا کہ رب آپ سے پوچھ کے آپ کو پیدا کر رہا تھا۔ محبوب آپ کی آنکھیں بنا رہا ہوں، بتائیں کیسے بنائیں اکھیاں؟ محبوب آپ کی زلفیں بنانے لگا ہوں، بتائیں کیسی زلفیں بنانی ہے؟ تو گرامی قدر احباب، وہ حضرت اعظم چشتی علیہ رحمہ بھی بول پڑے، تو ہلے میرا یار نہیں ڈٹھا، تو ہلے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ آوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے تے جوئے جے سونا کھولے پیچ زلف دے، ادھے راہی راہ بھول جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا جدی جھال نہ جھلی جاوے، اور بجلی ڈر دے لشک نہ مارے مطا بے ادبی ہو جاوے، اور علم خدا نے انہا دتا عقلہ وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے انی دتی علمہ وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے او وک جاوے، آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، اور مصطفیٰ کو دیکھ کر یارو سوچتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ احباب ذی وقار، اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ سونا ہے، وہ حسین ہے، تو محبت کرنے کا مرکز اور محور آمنہ کا لال ہے، کیونکہ میرے آمنہ کے لال سے زیادہ سونا اللہ رب العالمین نے اس کائنات عالم کے اندر پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ پھر تیسری بات کہ اگر محبت کسی سے اس وجہ سے کی جائے کہ اس شخص کے ہمارے ذمے وہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر بھی محبت آمنہ کے لال سے نہ کرے۔ مجھے بتائیں آمنہ کے لال سے زیادہ ہم سے کسی نے محبت کی ہے؟ وہ پاک نبی جو پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں لبہائے مبارک ہل رہے تھے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ سنوں محبوب کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے کان نزدیک کیے تو صدائیں آ رہی تھی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثناء سرور کونین، آل نبی اولاد علی۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل ثناء جناب محترم شہر راولپنڈی سے ہمارے مہمان آل نبی اولاد علی پیر سید نوید حسین شاہ صاحب کاظمی حضور قبلہ شاہ جی تشریف لائے ہیں۔
آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے تمام مہمانان گرامی کو میں اہل بھنڈر کی جانب سے اپنی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ راجپوت برادران جنڈ سے راجہ کامر نعیم راجپوت صاحب، راجہ سردار نعیم راجپوت صاحب آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری محمد نواز قادری صاحب آپ پنڈال میں بیٹھے ہیں، حضور آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ علماء کرام دیگر سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، آپ آگے تشریف لے آئیں، علماء کے لیے خاص جگہ بنائی گئی ہے۔ قاری محمد نواز قادری صاحب، جناب محترم محمد راشد اعظم صاحب عظیم ثنا خاں آپ بیٹھے ہیں، آپ بھی آگے تشریف لیں۔ تو بات اگر کسی سے محبت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو پھر بھی محبت آمنہ کے لال سے، کیونکہ بتائیں نا آمنہ کے لال سے زیادہ تو ہم سے کسی نے محبت نہیں کی۔ وہ پاک نبی جو پیدا ہوئے تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ کیوں نہ محبوب کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ سن لوں۔ فرماتی ہیں میں نے کان نزدیک کیے، صدائیں آ رہی تھی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ پھر وہ محبوب جوانی کے مراحل طے کرتے ہیں، عرش پہ جاتے ہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جا کے جو محبوب اپنی امت کو نہیں بھولے، پھر وقت نزاع قریب آیا، وقت نزاع بھی جو محبوب اپنی امت کو نہیں بھولے، تو بتائیں نا پھر محبت کے محور و مرکز ہیں کہ نہیں آمنہ کے لال؟ آمنہ کے لال محبت کے مرکز و محور ہیں کہ نہیں؟ یقینی طور پہ ہیں۔ گرامی قدر احباب، یہ تو تھی محبوب کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی وجوہات۔ اب یہ بات ہمارے اوپر ہے کہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے محبت کا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت 3 تقاضے مانگتی ہے۔ 3 تقاضے کتنے جی؟ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت 3 تقاضے مانگتی ہے۔ محبوب نے فرمایا لوگو جب تم مجھ سے محبت کرو نا تو پھر ہر رشتے سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت کرو، یہ پہلا تقاضا۔ ہر رشتے سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت کرو۔ اور محبوب نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے زیادہ بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور اس چیز کا ثبوت آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عملی زندگی سے ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اٹھا کے دیکھتے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جب محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں والد ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، والد خفا ہوتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واپسی پہ گھر جاتے ہوئی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ جب گھر پہنچے تو والد نے ڈانٹا بھی، زد و کوب بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، اور برا بھلا کہتے کہتے نعوذ باللہ من ذالک میرے محبوب کی بارگاہ میں بھی گستاخی کر بیٹھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی ہوتے دیکھی تو اپنے والد کو تھپڑ مارا، اور اتنے زور کے ساتھ تھپڑ مارا کہ والد ضمیر پر جا گرے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بات جا پہنچی، محبوب آپ کے غلام ابو بکر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا۔ میرے محبوب نے بلایا، ابو بکر میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، رشتے توڑنے کے لیے تو نہیں آیا۔ ابو بکر میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کے تو نہیں آیا۔ میں والدین کا ادب و احترام گھٹانے کے لیے تو نہیں، میں تو بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ رب العالمین کی ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے، باخدا اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے زمانے کو بتاتا کہ لوگوں جو رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی صورت میں ابو بکر کا نہیں ہو سکتا۔ تو جب بھی محبوب سے محبت کریں تو ساری محبتیں نیچے، محبوب کریم علیہ السلام کی محبت عرفہ والا مقام پہ۔ اور دوسرا معیار، دوسرا تقاضا جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت مانگتی ہے، میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ لوگوں جب تم مجھ سے محبت کرو نا تو اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرو۔ لوگوں جب تم مجھ سے محبت کرو تو اپنی جانوں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرو۔ اور تیسرا تقاضا میرے محبوب کی اتباع ہے۔ لوگوں محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا اتباع رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ اور اس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ گرامی قدر احباب، آج میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنی اپنی زندگیاں حضور کی غلامی کے اندر گزار رہے ہیں۔
آج ہماری محبتیں فقط رسمی محبتیں رہ گئی ہیں، زبانی کلامی محبتیں رہ گئی ہیں، نعروں تک ہماری محبتیں رہ گئی ہیں۔ میرے حضرت کہا کرتے تھے کہ جب تم رسول اللہ سے محبت کرو نا تو تمہیں پھر بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ تم حضور کے عاشق ہو، تمہارا کردار، تمہارا طور طریقہ، تمہارا چال چلن بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو، تمہارا انداز تکلم بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو، تمہیں یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن آج حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم بولتے بھی ہیں ہمارے کہنے کے باوجود بھی کہ ہم عاشق رسول ہے، کوئی مانتا ہی نہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ گرامی قدر احباب، آج میری ملت کا نوجوان کرکٹ کے ٹورنامنٹ کے لیے جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ آج میری ملت کے مائیں بہنیں ٹی وی ڈراموں کی خاطر عشاء کی نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ آج میری ملت کے بزرگ بوڑھے بیٹھک لگانے کی خاطر، خوشگپیاں لگانے کی خاطر عصر کی نماز قضا کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہماری محبتیں رسمی محبتیں رہ گئی ہیں، نعروں تک ہماری محبتیں مقید ہو کے رہ گئی ہیں، جو کہ ہمارے کردار میں اور ہماری شخصیت میں نظر نہیں آ رہی۔ آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی قربت اسے حاصل ہو جائے، حضور کا جسے قرب حاصل ہو جائے؟ جو یہ چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جو چاہتا ہے کہ اسے محبوب کا قرب حاصل ہو جائے، اس جہان کے اندر بھی اس جہان کے اندر بھی۔ میں آپ حضرات کو نسخہ بتانے لگا ہوں، نچوڑ بتانے لگا ہوں اپنی تقریر کا، بس آخری بات نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ حضرت ثوبان میرے محبوب کے غلام، آزاد کردہ غلام، حضور کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میرے محبوب کا دیدار کرتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے۔ پھر جیسی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں محبوب تو پھر دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک دن حضور کی برگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے اداس پریشان۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا ثوبان کیا معاملہ ہے، بیمار ہو، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ظاہری طور پہ تو بالکل صحت و سلامتی والی زندگی ہے، بالکل تندرست ہوں، لیکن محبوبہ ایک بات ہے جو مجھے اندر سے کھائی جا رہی ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا ثوبان وہ کون سی بات؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ ہیں تو آپ کی غلام، جانا تو ہم نے جنت میں ہی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہم جنت میں بھی چلے گئے تو نچلے مقام پہ ہوگے، آپ نبیوں کے سردار کون سے مقام پہ آپ ہوں گے؟ حضور وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ آپ کا دیدار ہی نہیں کر سکیں گے۔ ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے تو محبوبہ آپ کا تو دیدار ہی نہیں کر سکیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پہ، ہم جنت کے نچلے مقام پہ۔ میرے محبوب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ میں حضور کا پڑھنا تھا کہ جبریل امین تشریف لے۔ محبوبہ اپنے غلام کو بتائیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ محبوبہ اپنے غلام کو بتا دے کہ جو آپ کا غلام آپ کی اتباع کے اندر زندگیاں گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا، شہداء کا ساتھ عطا کرے گا، صالحین کا ساتھ عطا کرے گا۔ گرامی قدر احباب، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنا ہی عرض کروں گا کہ محبت رسول ہمارے ایمانوں کا کل ہے، محبت رسول ہمارے ایمانوں کا کل ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کہا تھا نا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی کچھ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور ایک اور جگہ اقبال نے کہا تھا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین، اقبال جلدی بتا وہ کیا چیز ہے؟ فرمانے لگے مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ لوگوں اگر قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان کوئی چیز ہے تو وہ فقط محبت رسول ہے۔ گرامی قدر احباب، اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعائے مالک کائنات خالق ارض و سما اپنے محبوب کی سچی و سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔